بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیات ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ پہلی 18 آیات میں جو بہت اہم مضمون آیا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ذکر ہے، اور یہ ملاقات جو ہے ان کی اصل ملکی شکل میں ہے۔ ایک تو ہمیں معلوم ہوا قرآن مجید سے کہ جب وہ وحی لے کر اترتے تھے تو براہ راست قلب پر اترتے تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ وہ کسی انسانی شکل میں آئے اور بھری محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھے، کچھ سوال جواب کیے، جس کا اصل مقصد تعلیم تھا، ایجوکیشن تھا، کہ صحابہ کو دین کے بارے میں وہ بنیادی باتیں معلوم ہوں کہ جو ان سوالات کے ذریعے نکھر کے سامنے آتی۔ لیکن یہ کہ جو اصل ملکی شکل ہے ان کی فرشتے کی حیثیت سے، اور جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے حوالے سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا افق کے اوپر ایک کرسی پر براجمان ہے، اور پورا افق جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، تو وہ کیا صورتحال ہوگی؟ بڑی ہیبت جو ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رہی کچھ دیر تک کے لیے۔ پھر وہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے جو ہے جبرائیل قریب آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فکان قاب قوسین او ادنی، 2 قوسین کا فاصلہ، 2 کمانوں کا فاصلہ صرف رہ گیا، بلکہ اس سے بھی قریب۔ تو ایک ملاقات تو وہ تھی۔ یہ بالکل ابتدائی وحی کا زمانہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے کہ اس ملاقات کا اہتمام کرایا، اور اس طرح سے یہ ممکن ہوا۔ اور دوسرا موقع وہ تھا کہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا پر، تو ویسے تو پورے سفر میں حضرت جبرائیل ساتھ تھے آغاز سے ہی، لیکن اصل ملکی شکل میں وہاں دوبارہ دیکھا۔ پھر عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ وہ جو سفر معراج کا وہ حصہ ہے، آسمانی حصہ، جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ ابتدائی حصہ جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ یہ آسمانی حصے کا ذکر یہاں پر آیا، اور اس مقام پر مفسرین میں ایک اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ کا بھی دیدار کیا تھا یا نہیں۔ قرآن مجید نے اس بارے میں کوئی واضح جو ہے وہ معاملہ سامنے نہیں آتا قرآن کے مطالعے سے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا، اور لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ اب وہ کس حد تک تھیں؟ بعض کی رائے یہ ہے کہ دیدار بھی نصیب ہوا، اور صحابہ میں سے ہی ام المومنین حضرت عائشہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ہاں، بڑی بڑی نشانیاں اللہ کی وہاں پر تھیں۔ اس سدرۃ منتہا کا جو
نقشہ تھا اور اس پر جو انوار کی تجلیات تھیں اس کو الفاظ میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ نور انا یرا، وہ تو اللہ تعالیٰ نور ہے، ان کو کیسے وہاں دیکھا جا سکتا تھا؟ بہرحال ان کی رائے یہ ہے کہ دیدار نہیں ہوا۔ یہ ایک اختلافی معاملہ ہے، قرآن مجید نے اس پہ کوئی کلیئر ایسی بات نہیں ملتی جس سے کسی ایک طرف رائے جو ہے وہ ہم قائم کر سکیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے غور کیا یہ لات اور عزیٰ پر؟ ومناة الثالثة الاخرى، اور یہ جو منات ہے جو تیسری ہے اور درجے کے اعتبار سے دوسری ہے، یعنی ایک یہ معاملہ جبرائیل امین ان سے ملاقات ہو رہی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جو مشاہدات اللہ نے کرائے ہیں، یہ روحانی بلندی ہے، عروج ہے۔ ایک یہ ان کے لات منات عزیٰ ہیں جن کو یہ پوچھتے ہیں، پتھروں کے بت ہاتھ سے تراشے ہوئے۔ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو ہوں بیٹے اور اللہ کے لیے ہوں بیٹیاں؟ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی ہی بھونڈی تقسیم ہے، بہت ہی نامعقول قسم کی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ تو بس کچھ نام ہیں جو رکھ لیے تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس بارے میں کوئی سند، کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، بس نام ہیں اور پتھر کی مورتیاں ہیں، پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ واقعی کوئی پیچھے عظیم ہستیاں ہوں جن کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوں وہ بت، کچھ نہیں، نتھنگ، محض نام۔ یہ کچھ خیال کی جو ہے کرشمہ سازی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر ظن اور قیاس اور گمان کی۔ وما تہوی الانفس، اور جو ان کی نفسانی خواہشات ہیں اصل میں یہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے الہدا آ چکی ہے، یہ قرآن مجید، یہ کامل ہدایت نامہ۔ ام للانسان ما تمنا، تو کیا انسان کو وہ مل جائے گا جس کی بھی اس نے تمنا کی ہے، جس کی خواہش ہے اس کے دل میں، وہ سب کچھ اسے ملے گا؟ ان کی تمنا یہ ہے، ان کا جو خیال کا ایک یوں کہیے خیالی پلاؤ جو انہوں نے پکا رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے جو بت تراشے ہیں یہ فرشتوں کے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے نام بھی مؤنث ہیں، لات منات عزیٰ، اور یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ اللہ سے ہمیں قریب کریں گے، یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو کیا تم نے جو خود ایک خیالات کا گورکھ دھندا اپنی طرف سے بنا لیا، وہ تمہارے خیال میں اسی طرح وہاں پر ہو جائے گا معاملہ، محض اس بنیاد پہ کہ تم نے ایک خیال اپنے ذہن میں تراش لیا ہے؟ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو بھی وہ آرزو کرے، جو بھی تمنائیں کرے، جو بھی خیالی پلاؤ پکاتا پھرے؟ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، آخرت اور یہ زندگی، وہ بعد کی زندگی اور یہ زندگی، یہ سب اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کا اختیار ہے اس پر، وہی ہے کہ جو حاکم ہے، مختار ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، لیکن ان کی شفاعت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی، ان کے کسی کام نہیں آ سکتی، الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، فرشتے تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ غلط ہے جو تم نے منسوب کر لی ہے۔ دوسرا یہ کہ فرشتوں کی موجودگی کا لازمی مطلب نہیں ہے کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے اور اللہ ان کی بات مان لے گا۔ لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آ سکتی، الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو اجازت دے، جسے چاہے، جس فرشتے کو یا جس بندے کو چاہے اللہ اجازت دے، ویرضی، اور جس کے لیے وہ پسند کرے اسی کے لیے پھر وہ سفارش کرے گا۔ تو سفارش کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے شفاعت کا، اس کا تو اصول اور ضابطہ یہ ہے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ لیے مؤنث